احمد رشدی 24 اپریل 1934 کو حیدرآباد دکن یعنی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ پاکستان کی فلمی صنعت کے ایک مایہ ناز اور ورسٹائل گلوکار تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں رشدی کا نام اور ان کی آواز کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آواز کے اس جادوگر نے ریڈیو پر نغموں سے اپنے سفر کی ابتدا کی۔ گانوں کا یہ سفر بہت کامیاب رہا اور انہوں نے اردو، گجراتی، بنگالی، بھوجپوری کے علاوہ کئی زبانوں میں گیت گائے۔ احمد رشدی کی خاصیت تھی کہ وہ جس فنکار کے لیے گاتے تھے اس کی آواز اور اس کے انداز کو اپناتے تھے۔ آج کے دور میں فلموں میں کئی مشہور گلوکار رشدی ہی کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 583 فلموں کے لیے 5000 گانے گائے۔ احمد رشدی کا تعلق ایک قدامت پسند سید گھرانے سے تھا۔ ان کے والد سید منظور احمد حیدرآباد دکن میں عربی اور فارسی کے استاد تھے۔ ان کا رشدی کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ رشدی بچپن سے ہی موسیقی کی شوقین تھے۔ انہوں نے پہلا گیت ہندوستان کی فلم عبرت کے لیے 1951 کے لیے گایا تھا۔ پھر پاکستان آ کر 1954 میں بندر روڈ سے کیماڑی گا کر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد رشدی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے گلوکار ان کے آگے بجھ کر رہ گئے۔ احمد رشدی نے موسیقی کی تربیت باقاعدہ کسی استاد سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ ان کی یہ صلاحیت خدا داد تھی۔ موسیقی اور گائیکی ان کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی۔ رشدی ہندوستان کے مشہور فلمی گلوکار کشور کمار کے بھی آئیڈیل تھے اور کشور نے انگلستان میں رشدی مرحوم کے گانوں پر پرفارم کیا تھا۔ انہوں نے غزل کی گائیکی میں بھی اپنی ایک منفرد طرز ایجاد کی۔ چاکلیٹ ہیرو و اداکار وحید مراد کے ساتھ رشدی کی جوڑی بہت کامیاب رہی۔ اس جوڑی کے سارے نغمے ہٹ ہوئے۔ ان کے انتقال کو برسوں گزرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ احمد رشدی جیسا گلوکار پاکستان کی فلمی صنعت کو نہیں مل سکا۔ احمد رشدی کو بے شمار ایوارڈز ملے۔ پاکستان کے صدر پرویز مشرف کی حکومت نے رشدی کو ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ان کا نام پاکستان میں سب سے زیادہ گیت گانے والے گلوکار کے طور پر آیا۔ 5000 سے زیادہ نغمے گانے اور وہ سارے گیت آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ انہوں نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا۔ رشدی نے بہت خوبصورت تلفظ کے ساتھ نہ صرف اردو بلکہ بنگالی، اوڑیا، کنڈا، پنجابی، تامل، تیلگو اور مراٹھی میں بھی اپنی آواز پیش کی۔ کئی مرتبہ انہوں نے بغیر پیسے لیے موسیقاروں کے لیے گیت گائے۔ وہ بہت سیدھے انسان تھے۔ احمد رشدی نے کئی نسلوں کو اپنی آواز سے متاثر کیا۔ ان کے مشہور گانوں میں الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی، جو آج بھی لوگ سنتے ہیں اور بچے بھی سنتے ہیں تو ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فلم وحید مراد کی تھی جس کا نام تھا نیند ہماری خواب تمہارے۔ اور اسی طرح ان کا دوسرا گانا اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم، اور اسی طرح ان کا گول گپے والا آیا گول گپے لایا، اور اسی طرح ان کا ایک اور گانا تمہیں کیسے بتا دوں کہ تم میری منزل ہو، اور اسی طرح ایک اور فیمس گانا کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے۔ اور شمی مارا کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور فیمس گانا ہے سوچا تھا پیار نہ کریں گے، اے ابرے کرم آج اتنا برس، کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا۔ جب بھی آپ سنیں گے تو اس گانے کے بول، اس کی آواز، ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اسی طرح ان کا گانا ہے ہاں اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہماری اس پوسٹ کے آخر پر ان گانوں کے لنکس ہیں،
آپ ایک گانے کا لنک اگر کلک کریں گے تو آپ باقی سارے گانے اس کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ احمد رشدی ایسے گلوکار ہیں اور ان کا شمار دنیا کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ احمد رشدی کو مالا کے ساتھ فلموں میں 100 سے زیادہ گانے گانے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو کہ پاکستانی فلمی تاریخ میں کسی اور جوڑی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ راک اینڈ رول کے بادشاہ اور آواز کے جادوگر احمد رشدی 11 اپریل 1983 کو کراچی میں 48 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ آپ کو کراچی میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کا شمار ان شخصیت میں ہوتا ہے جن کو لوگ ایک عرصے تک یاد رکھیں گے اور ان کے گانے سنتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔